وہ علم جو بغیر حواس کے، بغیر عقل کے اور بغیر خواب اور الہام کے حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا علم ذاتی۔ تیسرے نمبر پہ مریضوں کو شفا دینا اب اللہ کا کام ہے، کسی اور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ کسی شخص پر لعنت کرنا، لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اب کسی کے بارے میں یہ کہنا یہ بھی شرک ہے۔ اور اس سے ناراض ہونا، یعنی یہ ایک عقیدہ رکھنا کہ فلاں شخص، فلاں پیر، فلاں خان، فلاں جناب ناراض ہو جائے گا تو اس کے باعث اس کو تنگ دستی یا بیماری یا بدبختی گھیر لے گی، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ یا رحمت بھیجنا، یعنی کہ کسی بندے کی رحمت سے، کسی بندے کی اس کو فراخ دستی، تندرستی اور سعادت حاصل ہو، اس قسم کے عقیدے غیر اللہ کے لیے رکھنا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ مشرکین کا شرک کیسا تھا، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشرکین کا اعتقاد تھا کہ جب خدا تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی میں اس کو روکنے کی قدرت نہیں، بلکہ ان کا شرک فقط ایسی امور کی نسبت تھا جو کہ بعض بندوں کے ساتھ مخصوص تھے، یعنی اس طرح کا شرک نہیں تھا۔ وہ بھی مانتے تھے اللہ رب العزت سب کچھ پر قادر ہے، تصرف کرتا ہے، جب کرنے پہ آ جائے کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا گمان یہ تھا جیسے بڑے بڑے بادشاہ اپنے خاص مقرب کو مختلف حصوں کا فرما روا مقرر کر دیتے ہیں، یعنی وزیر وغیرہ یہ وہ چیزیں بنا دیتے ہیں، اور بعض امور خاصہ کے فیصلے کرنے میں جب تک کوئی شرعی حکم صریح موجود نہ ہو ان کو مختار بنا دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اسی طرح اپنی رعایا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خود انتظام بڑے بڑے بادشاہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے انہوں نے آگے اپنے بندے مقرر کیے ہوتے ہیں، حکام کے سپرد کیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح حکام کی سفارش ان کے ماتحت ملازمین اور متوسلین کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ فرمایا مشرکین کہتے ہیں ایسے ہی بادشاہ علی الاطلاق جل مجدہ، یعنی اللہ رب العزت نے بھی اپنے خاص بندوں کو رتبہ الوہیت کے خلاف سے سرفراز کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے بھی اپنے ایسے بندے مقرب رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بات کو مانتا بھی ہے، اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اور جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ان کو ممانعت نہ ہو تب تک وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین کی گمراہی۔ گمراہی کے اسباب میں جو دوسرا سبب تھا وہ ہے تشبیہ۔ اب یاد رکھیے تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ سے شاہ سے فرماتے ہیں مراد صفات بشریہ کو ذات پاک کے لیے ثابت کرنا۔ یہاں پہ عام طور پہ غلطی کرتے ہیں، شرک جو ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو کسی غیر کے لیے ثابت کرنا، اور تشبیہ یہ ہے کسی غیر کی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کو لازمی یاد رکھیے گا۔ مثال دی ہے شاہ صاحب نے، چنانچہ مشرکین ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں بتلاتے ہیں اور کہتے تھے کہ وہ اپنے بندوں کی شفاعت کو قبول کرتا ہے اگرچہ اس کی مرضی کے خلاف ہو، جیسا کہ بادشاہ بڑے بڑے امرائے دولت کی نسبت گاہ کیا کرتے ہیں۔ جس طرح بڑے پیسے والا ایک بندہ ہو اس سے بھی بڑے بڑے بادشاہ بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ مشرکین بھی اسی طرح عقیدہ رکھتے تھے کہ ان فرشتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نعوذ باللہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی بات ماننے پر۔ مشرکین کی گمراہی کا تیسرا سبب تحریف کرنا۔ لغوی معنی تعریف کا یہ ہے کہ بدل دینا، ترمیم کرنا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے دین میں من گھڑت باتیں داخل کر کے شریعت الہیہ کو بدل دینا، یہ تعریف ہے۔ شاہ صاحب نے تعریف کی تاریخ بتلائی ہے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے بزرگوار دادا کی شریعت پر برابر قائم چلے آتے تھے، حتیٰ کہ عمر بن لوحی لعنت اللہ علیہ نے پیدا ہو کر ان کے لیے بت بنائے اور ان کی عبادت کو لازم قرار دیا، اور بحیرہ صیبہ اور حام کا چھوڑ دینا اور پانسوں کے ذریعے سے تقسیم کرنا اور مثل ان کے دیگر باتیں ان کے لیے ایجاد کیں، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قریباً 300 سال پہلے ہوا۔ یہاں پہ تعریف میں آپ نے ان لغوی اور اصطلاحی معنی کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ عمر بن لوحی کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال قبل کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھیں کہ بت پرستی کا بانی